اور جن میں اگر خوف ہے تو ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی غرضی سویرزی کو ماضی بعید کے ساتھ مقتضائے حال اور مستقبل کو ساتھ لے کے چلنے کا بھرپور تجربہ حاصل ہے. اردو میں طنزیہ اور تیکھے لب و لہجے کو اپنی متعدد نظموں میں استعمال کیا ہے، لیکن یہ لہجہ بھی قارئین کے لیے درس کا پیغام لے کے آیا ہے. سویرزی نے کم ہی صحیح لیکن غربتی اور قومی یکجہتی پر بھی نظمیں تحریر کی ہیں. انہوں نے نظموں میں امن و سلامتی کا پیغام بھی دیا ہے. انہیں اپنے ملک اور وطن کی مٹی سے بے پناہ پیار ہے، مگر خود مٹی ہوئی اور زوال آمادہ تہذیب سے منہ قطعی نہیں پھیرتے. اگرچہ ناقدین نے ابھی تک ان کی نظم میں مشترکہ ہندوستانی تہذیبی عناصر کی تحریر نہیں کی ہے، تاہم ان کی چند ایک نظموں میں اس کی زیادہ صاف طور پر نظر آتی ہے. ان کی نظموں میں وطن کی سوندھی خوشبو بھی ہے اور یہاں کی گلیوں میلوں کھیلوں بازاروں بستیوں اور موسموں کا ذکر بھی ہے. سویر امن مخالفوں سے خفا بھی ہیں اور انہیں شہر کی گونجدہ رونق کا ماتم بھی ہے. انہوں نے بدلتے موسم کا ذکر بھی چھیڑا ہے اور ہندوستانی روایات کلچر تہذیبی ثقافت کے گیت بھی گائے ہیں. انہیں رشتوں کا احساس بھی ہے اور اس کے فاصلے کی جھلک بھی. انہوں نے بچوں کی پسند کا لحاظ بھی رکھا ہے اور وطن کا گیت بھی گایا ہے. انہیں ماضی کی وطن کے کھونے کا غم بھی ہے اور اس کو بچانے کی آس بھی. یہ عرض وطن میری امن کا نغمہ مٹی کی خوشبو، زمین تقسیم ہو چکی ہے کرفیو جمہور ہے پیارے لوگوں، موسم کا میاں گم ہوتا شہر، یہ ہے میرا ہندوستان وغیرہ نظموں میں مذکورہ ناصر کی نمائش بندی سے کی گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ نظمیں دوسری معانی بھی مراد دی جائے، لیکن بلاواسطہ ہی صحیح اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ زبیر کے ہاں ہندوستانی سے جڑی بہت سی حقیقتوں سے شناخت صحیح حاصل ہوتی ہے.